بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ میرے فیس بک کے دوستو، سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پروگرام شان مصطفیٰ میں ایک نئے موضوع اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع اور ٹاپک فضائل رمضان، اور آج ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان گرامی، محترم المقام جناب مفتی محمد عمر خطاب ضلع مجدہو آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں، اور انہوں نے آج کے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ جناب مفتی صاحب نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ ہدایت القرآن ملتان میں 8 سال انہوں نے اپنی جو ہے تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد جامعہ نہیمیہ میں انہوں نے گریجویشن کیا، اور پھر اس کے بعد الازہر یونیورسٹی مصر میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ میں جناب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معظم بھائی، بہت شکریہ اس بابرکت مہینے میں آپ نے یہ اپرچونٹی دی ہے مجھے کہ میں اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات جو ہیں وہ بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے تمام سننے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جناب مفتی صاحب، جناب کی یہ بڑی نوازش اور ذرا نوازی ہے کہ آپ نے بڑی شفقت فرمائی مجھ ناچیز پر اور سامعین پر کہ وہ آپ کی گفتگو سے مستفید ہو سکیں اور رمضان کی جو فیوز و برکات ہیں ان سے اپنے قلوب و اذان کو منور کر سکیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کریم نے ہمیں بے شمار ان گنت نعمتیں دی ہیں، اور جو لاتعداد ہیں، جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، بے شمار ہیں۔ اور ان سب جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انعام دیا، ان سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں رحمان ملا، قرآن ملا، اور رمضان کریم ملا۔ اور چونکہ آج ہمارا جو ٹاپک اور موضوع ہے وہ رمضان کریم ہے، اور رمضان کریم کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خصوصی انعامات کی بارش کی ہے، اور اس میں بے شمار انعامات ہیں۔ اور رمضان کے شروع ہوتے ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور مختلف روایات میں آتا ہے، سنا گیا ہے کہ ہر رات کو 60,000 جو ہیں وہ گناہگاروں کی جو ہے وہ بخشش ہوتی ہے۔ اور اس میں رمضان میں بے شمار جو ہیں وہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن کا نزول ہے، اس میں رمضان میں اعتکاف ہے، لیلۃ القدر ہے، تراویح ہے، بے شمار انعامات اور فیوز و برکات ہیں۔ تو میں آج جناب سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے جیسا جو ایک عام مسلمان ہے، ایک عام آدمی ہے، یا وہ ان فیوز و برکات سے کس طرح مستفید ہو سکتا ہے، جس طرح ان مبارک گھڑیوں میں۔ تو میں جناب سے گزارش کروں گا کہ آج کے موضوع کے مطابق اپنے نورانی اور روحانی انداز میں، جو آپ کا مخصوص انداز ہے، سامعین کرام کو اور مجھ ناچیز کو بھی آج ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے، آپ مستفید فرمائیں۔ میں کچھ چند ایک گزارشات اور کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، تاکہ آپ کے درمیان اور سامعین کے درمیان پھر میں حائل نہ رہ سکوں، کہ
ہمارا کوشچن آنسر کا سیشن جو ہے وہ مفتی صاحب کی سپیچ کے بعد ہوگا. کچھ سوالات میرے پاس موجود ہیں جو دوستوں نے مجھے بھیجے ہیں. اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ مجھے فیس بک میسنجر پہ بھیج سکتا ہے سوال. تو میں وقت کو دیکھتے ہوئے اگر وقت ہمارے نے اجازت دی تو میں مفتی صاحب سے وہ سوال کروں گا. اگر نہ ہوا تو جو سوالات میرے پاس ہیں آلریڈی وہ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے جوابات دیں. تو بسم اللہ کریں مفتی صاحب. میں تو تھوڑی باتیں کرنی تھی تو آپ جو ہے نا وہ بسم اللہ کریں, اللہ کے نام سے شروع کریں سامعین کے درمیان, اور میں آپ کے درمیان اتنی دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. بسم اللہ کریں. جی بہت شکریہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتک یا ارحم الراحمین. معزز و محترم قابل صد تکریم سامعین گرامی قدر اور انتہائی قابل صد تکریم برادرم معظم بھائی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اور آپ آج ماہ رمضان کے فضائل بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کیا, اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے, آپ کے وسیلہ سے اللہ جل وعلا نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اس کا احسان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور کو, آپ کی روح مبارک کو سب سے پہلے پیدا فرمایا, لیکن آپ کو سب سے آخر میں نبی بنا کر بھیجا. آپ اللہ جل وعلا کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں. امتوں میں سے ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور اللہ کی آخری امت ہیں. آپ کا دین آخری دین ہے, مکمل دین ہے. آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید, فرقان حمید مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور یہ آخری کتاب ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آخری دین ہے, اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پہ جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید فرقان حمید 23 ایئرز میں, 23 سال میں, وہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں اتاری. اب سوال یہ پیدا ہوگا سامعین کے ذہن میں کہ قرآن مجید فرقان حمید تو 23 سال کے عرصے میں اترا ہے, تو قرآن پاک پھر رمضان میں کیسے اترا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ رمضان المبارک میں اتارا, اور لیلۃ القدر میں اتارا, اور پھر آسمان دنیا سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
पाक तैयब ताहिर सीना अक़दस में 23 ईयर्स में उतारा। तो रमज़ान शरीफ के जो फ़ज़ाइल हैं, जो बरक़ात हैं, जो अज़मतें हैं, जो शानें हैं, जो रिफ़तें हैं, उनमें से एक ये है कि कुरान पाक इस माह में उतरा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जिसमें फुरक़ान उतारा गया। तो मुफस्सिरीन ने लिखा, न सिर्फ कुरान पाक बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जो मेजर कुतुब हैं, तौरात शरीफ भी माह रमज़ान में उतारी गई, इंजील भी माह रमज़ान में उतारी गई, ज़बूर भी माह रमज़ान में उतारी गई, और कुरान मजीद फुरकान हमीद भी माह रमज़ान में उतारा गया। माह रमज़ान, रमज़ान शरीफ का महीना, ये कुरान का महीना है, ये रोज़ों का महीना है, ये क़याम का महीना है, ये तिलावत कुरान का महीना है, ये सब्र का महीना है, ये शुक्र का महीना है, ये आज़ादी का महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। जैसा कि आपने भी कहा कि हर रोज़ अल्लाह तबारक व तआला हज़ारों की तादाद में उन लोगों को माफ कर देता है, उन लोगों को आज़ाद कर देता है, उन लोगों को बख्श देता है जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब कर दी गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत को कसरत के साथ बख्शता है। जैसा कि हदीस पाक में है, जैसे ही माह रमजान का महीना आता है, जैसे ही रमजान करीम का चांद नजर आता है, जैसे ही इस माह मुकद्दस का चांद नजर आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत के दरवाजे खोल दो। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में आता है, फुतिहत अबवाबुस समा, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में आता है, फुतिहत अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो मुहद्दिसीन ने कहा कि इस माह मुकद्दस में, इस बरकत वाले महीने में आसमानों के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के दरवाजे भी खोल देता है। जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इस महीने में बरसती है। तो रमजानुल मुबारक ऐसा महीना है जिसमें हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रोजा रखा करते थे, अपने असहाब को भी हुक्म दिया करते थे, और इस माह के रोजे उम्मत मुस्लिमा पे, उम्मत मुहम्मदिया पे फर्ज किए गए हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि उन लोगों पर फर्ज किए गए थे जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम तकवा हासिल कर लो। इस आया करीमा से पता चला कि मुसलमानों के ऊपर रोजे इस माह के फर्ज हैं, और ये भी पता चला कि रोजा ऐसी इबादत है ना सिर्फ हुजूर पुरनूर की उम्मत करती है, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी ये इबादत करती आई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी ये इबादत करती आई है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत भी ये इबादत करती आई है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्मत भी ये इबादत करती आई है। अलगर्ज तमाम अंबिया और रसूल रोजे रखते आए हैं, उनकी उम्मतें भी रोजे रखती आई हैं। रोजा हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत भी रखती है, और पहली उम्मतें भी रोजे रखती थीं, और ये इबादत इस शक्ल में किया करती थीं कि वो भूखे और प्यासे रहा करते थे, वो अल्लाह की रजा के लिए। और तीसरी बात इससे यह साबित हुई, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया करीमा के आखिर में फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। इंसान रोजे के जरिए तकवा हासिल कर लेता है, पायटी चस्टिटी उसे हासिल हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ उसके दिल में पैदा होता है। तो रमजान शरीफ से तकवा हासिल होता है, रोजे से तकवा हासिल होता है। तो तकवे की बहुत सारी किस्में हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ उसके दिल में पैदा होता है,
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننے لگ جاتا ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو ماننے لگ جاتا ہے، اس کے اندر صبر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، قناعت کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، کھانا پینا، طرح طرح کے مشروبات، طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں موجود ہونے کے باوجود وہ انہیں ٹچ نہیں کرتا، وہ انہیں ہاتھ نہیں لگاتا، اسے سخت بھوک لگی ہوتی ہے، سخت پیاس لگی ہوتی ہے۔ آپ سوچیں، تصور کریں کہ جہاں پہ درجہ حرارت 40 ہو، 45 ہو، 50 ہو، تو وہاں پر کتنی سخت پیاس لگتی ہے، لیکن 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، 17 گھنٹے انسان جو ہے وہ سخت پیاس کو برداشت کرتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اس سے ایک صبر کا ملکہ پیدا اس کے اندر ہو جاتا ہے، قناعت کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ ان لوگوں کی قدر محسوس ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا نہیں کی جتنے ہمیں عطا کی ہیں، تاکہ اس کے دل میں بھی احساس پیدا ہو، تاکہ ان کو اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے دے۔ تو روزے کے بہت سارے فضائل ہیں کہ تزکیہ نفس ہوتا ہے، پیوریفیکیشن، انٹرنل پیوریفیکیشن بھی ہوتی ہے، جسم کی پیوریفیکیشن بھی ہوتی ہے، روح کی پیوریفیکیشن بھی ہوتی ہے۔ تو روزے کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری احادیث ہیں روزے کے بارے میں۔ تو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ الترغیب کے اندر بھی موجود ہے اور باقی حدیث کی کتب کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، خود صحابی اور ان کے والد صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جلیل القدر صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اعمال کی 7 قسمیں ہیں، اعمال کی 7 قسمیں ہیں۔ ایک عمل ایسا ہے کہ اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے، ایک عمل ایسا ہے جس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا بدلہ، اس کی جزا اس جیسی ہے، اور دوسرا عمل ایسا ہے کہ جیسا وہ کام کرے گا اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ہے، اور ایک عمل ایسا ہے پانچواں کہ اگر وہ ایک عمل کرے گا تو اس کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور ایک عمل ایسا ہے، ایک نیکی ایسی ہے کہ وہ کرے گا تو اسے 700 گنا ڈبل ثواب اور اجر، ریوارڈ، انعام، اکرام اسے ملے گا، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا، اس کا اجر کتنا ہوگا، اس کا انعام و اکرام کتنا ہوگا، اس کے فیوز و برکات کتنے ہوں گے، اس کے فوائد، بینیفٹس کتنے ہوں گے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 اعمال کی تفسیر اور تشریح بیان کی، فرمایا وہ عمل جس سے جنت واجب ہو جاتی ہے وہ توحید ہے، وہ ورنس ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو شخص اللہ جل وعلا سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا، تو یہ کلمہ توحید، کلمہ وحدت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے ہم پہلا کلمہ کہتے ہیں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، یعنی اس کا انتقال کلمہ طیبہ پہ ہو، توحید پہ ہو، رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پہ ہو، آپ کو خاتم النبیین مانتا ہو، آپ کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک عمل ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا اس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، کہ وہ شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا بدلہ ویسا ہی ہے جیسا کہ عمل، اگر اس نے ایک برائی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کے بدلے، اس گناہ کے بدلے، اس کرائم کے بدلے، اس سن کے بدلے اسے صرف ایک برائی، ایک گناہ اور ایک کرائم، ایک سن اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر وہ شخص نیکی کا ارادہ کرے
नेकी न करे, नेकी का इरादा करे, मोमिन मुस्लिम नेकी का इरादा करे लेकिन नेकी करे नहीं, उस पे अमल न कर पाए, तो उसको एक नेकी फिर भी मिल जाती। सुभान लेकिन जब नेकी का इरादा करे और उसके ऊपर अमल कर ले, तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उसे 10 नेकियां अता करता है। जैसा कि कुरान पाक में भी है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जा बिस्सय्यिअति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा। जो शख्स नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। जो शख्स बुराई करता है तो उसे सिर्फ एक बुराई मिलती है। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कितनी वसी है कि नेकी करो तो 10 नेकियां कम से कम मिलती हैं, और अगर बुराई करो तो सिर्फ एक बुराई तुम्हारे नामा आमाल में लिख दी जाती है। अब देखिए कि कुरान पाक का कोई शख्स एक हरफ पढ़े, अलिफ, तो उसे 10 नेकियां मिलेंगी, लाम तो 10 नेकियां मिलेंगी, मीम सुभान 10 नेकियां मिलेंगी। आप अंदाजा सुभान करें कि कुरान पाक की कितनी सूरा हैं, कितने पारे हैं, कितने जुज हैं, और कितने पाव हैं, कितनी लाइनें हैं, कितने अल्फाज हैं, कितने हरूफ हैं। हर हरफ के बदले कम से कम 10 नेकियां मिलेंगी। ये कुरान पाक में है और ये सही हदीस में है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो शख्स एक नेकी करे उसे 10 नेकियां मिलती हैं। जो रमजान शरीफ में कुरान पाक की तिलावत करे तो यकीनन रमजान शरीफ में 70 गुना उसका सवाब ज्यादा हो जाता है। जो शख्स सुभान बावुजू होकर, किबला रुख होकर, सर पे टोपी इमामा दस्तार बांध कर, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात अक़दस पे दुरूद पढ़कर, तावुज़ और तस्मिया पढ़कर कुरान पाक की जो तिलावत करता है, गोया कि वो अल्लाह से हम कलाम हो रहा है। वो उस कलाम को पढ़ रहा है जो अल्लाह ने इस माह मुक़द्दस में नाजिल किया है, और सीनाए अक़दस, सीनाए मुस्तफ़ा पे उस कुरान को उतारा है। वो उन अल्फाज की तिलावत कर रहा है जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तय्यब ताहिर पाक जुबान, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वाली जुबान जिन्होंने इसको पढ़ा है। अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन अल्फाज को पढ़ा है, उमर अल फारूक उन्होंने इनको पढ़ा है, हैदर कर्रार मौला कायनात ने इनको पढ़ा है, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने इसको पढ़ा है, फिर सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो फिर नेज़े की नोक पे ये कुरान पाक पढ़ा है। तो सामीन गिरामी कदर, जो शख्स एक हरफ पढ़ेगा उसे एक नेकी मिलेगी। इसी तरह जो शख्स एक नमाज पढ़ता है तो कम से कम अल्लाह तबारक व ताला 10 नमाजों का सवाब अदा करता है। अगर वो मस्जिद में पढ़ ले तो 25 गुना सवाब और उसे मिलता है। अगर जमात के साथ पढ़ ले तो 27 गुना और मिलता है। अगर वो मोहल्ले की मस्जिद, जामिया मस्जिद पढ़ ले जहां पे जुमा हो, तो 500 नमाजों का सवाब मिलता है, हदीस शरीफ में आता है। अगर वो मस्जिद अक्सा में पढ़ ले तो 1000 नमाज का सवाब मिलता है। अगर मस्जिद नबवी शरीफ हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ ले तो एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर मिलता है। सुभान अगर मस्जिद हरम में पढ़ ले तो 1,00,000 नमाजों के बराबर उसे सवाब मिलता है। लेकिन ये 10 गुना हो, 70 गुना हो, ये 500 मरतबा हो, 25 मरतबा हो, 27 मरतबा हो, और 1000 मरतबा हो, 50,000 मरतबा हो, 1,00,000 मरतबा हो, फिर भी काउंट किया जा रहा है कि 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है, 1,00,000 नेकियां मिलती हैं मस्जिद हरम में। तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, फिर एक अमल ऐसा है कि 700 गुना उसे उसका अजर मिलता है। ये रमजान में हो या रमजान के अलावा, वो है अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रजा के लिए दिरहम और दिनार, पाउंड, डॉलर, रुपीज खर्च करना। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक दिरहम खर्च करता है, एक दिनार खर्च करता है, एक पाउंड खर्च करता है, एक डॉलर खर्च करता है, एक रियाल खर्च करता है, एक रुपया खर्च करता है, गोया वो 700 रुपए, 700 पाउंड दे रहा है। तो क्या सुभान मतलब, जिस इबादत का ताल्लुक और जिस हक का ताल्लुक अल्लाह के साथ था उसका 10 गुना सवाब मिल रहा है, और यहाँ 700 गुना। अल्लाह तबारक व ताला अपनी मखलूक से कितना प्यार करता है। इससे पता चलता है कि जिस
का ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है, अल्लाह तबारक व ताला इनाम व इकराम भी ज्यादा करता है। इसलिए औलिया फरमाते हैं जिसने अल्लाह का कुर्ब हासिल करना हो, एक तो नफली इबादत है, रियाजत है, मुजाहिदा है, वो अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करना, अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत में चिल्ले काटने, अल्लाह अल्लाह करना, जिक्र अस्कार करना, इस्तिगफार करना, कुरान पाक की तिलावत करनी, सजदा रेज होना। और दूसरा तरीका है अल्लाह की मखलूक की मदद करना, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना, उनके ऊपर अपना माल खर्च करना, उनके काम करना, उनकी खुशनुदी की असबाब मुहैया करना। तो जो शख्स अल्लाह के कुर्ब पाना चाहता है और जल्दी पाना चाहता है, वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे, वो अल्लाह की मखलूक की खुशनूदी की असबाब मुहैया करे। तो जो शख्स एक दिरहम और दिनार, एक पाउंड, एक डॉलर खर्च करेगा, तो हदीस शरीफ में आया कि 700 गुना उससे ज्यादा अमल मिलेगा। फिर इस हदीस का आखिरी अमल, मैंने अर्ज किया कि हुजूर ने फरमाया कि अमाल की 7 किस्में हैं, तो आखिरी अमल ऐसा है कि उसका सवाब, उसका रिवॉर्ड, उसका अजर, उसका इनाम, उसका इकराम अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, वो है रोजा। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे का अजर और उसका सवाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला जानता है कि अल्लाह तबारक व ताला इसे कितना अजर देगा। तो जो शख्स रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व ताला के लिए सब कुछ छोड़ देता है, तो उस भूख की वजह से, ना खाने की वजह से, पानी ना पीने की वजह से, उसके मुंह के अंदर जो बू पैदा होती है, जिसे हम खुशबू कहें बल्कि पैदा होती है, वो अल्लाह को तमाम अतर और खुशबू से ज्यादा महबूब है। कि वो अल्लाह अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला को इतनी महबूब है कि इस मेरे बंदे ने मेरी रजा के लिए, इसे डिजायर दी गई है, खाने की डिजायर है, पीने की डिजायर है, बाकी और ख्वाहिशात हैं। ये फरिश्ता नहीं है, इसको मैंने इंसान बनाया है और इसे ख्वाहिशात दी हैं। ख्वाहिशात होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, फकत मेरी रजा के लिए, फकत मेरी खुशनुदी के लिए ये सुबह से लेकर सूरज गुरूब होने तक कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। तो उस ना खाने की वजह से, ना पीने की वजह से जो बू पैदा होगी, वो अल्लाह को तमाम अतर से, वो मस्क और अंबर से भी ज्यादा महबूब है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व ताला हर एक को उसका अजर दे देगा कि उसको 10 गुना मिल गया, किसी को 7 गुना मिल गया, किसी को 25 मरतबा मिल गया, किसी को 27 मरतबा, 500 मरतबा, 1000 मरतबा, 50,000 मरतबा, लाख मरतबा। लेकिन रोजे का सवाब अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद दूंगा। तो अल्लाह तबारक व ताला हर चीज की जजा खुद ही देता है, लेकिन ये क्यों फरमाया? तो मुहद्दिसीन ने लिखा अल्लाह तबारक व ताला रोजे वालों को फरमाएगा जो रोजा रखते हैं रमजान मुबारक का, बाकी लोग आए वो जन्नत की नेमतों से फायदा हासिल करें, जो रोजा रखने वाले हैं वो आए मेरा दीदार करें। सुभान अल्लाह, सुभान। तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत है रमजान शरीफ की कि कुरान पाक इसमें उतरा और इस महीने के रोजे रखे जाते हैं, नमाज तरावी इसमें पढ़ी जाती है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस सही है, मन सामा रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। जिसने रमजान शरीफ का रोजा रखा अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके सब का गुनाहों को मुआफ कर देगा। फिर आपने इरशाद फरमाया, मन क़ामा रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। और जो रमजानुल मुबारक में क़ियामुल लैल करता है, तरावी की शक्ल में, तहज्जुद की शक्ल में, अव्वाबीन की शक्ल में, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके सब का गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। जितने भी सगीरा गुनाह होंगे अल्लाह तबारक व ताला उसे मुआफ फरमा देगा। बल्कि मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि सगीरा गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ फरमा देता है, उसकी रहमत से उम्मीद की जाती है कि कबीरा गुनाहों को सगीरा कर देगा, फिर उन्हें भी मुआफ फरमा देगा। और मुहद्दिसीन ने यहाँ तक लिखा कि जब रमजान शरीफ का महीना आता है,
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ اپنی عذاب کے دروازے بند کر دیتا ہے، حتیٰ کہ قبرستان میں کفار کی قبروں سے بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ مفسر قرآن، محدث کبیر، مفتی اعظم پاکستان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی جو شرح لکھی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ محدثین نے یہ لکھا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کرنے کا مقصد ہے اللہ اپنے عذاب کو روک لیتا ہے، حتیٰ کہ کفار کو بھی جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں جہاں روزہ رکھا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کا جو اجر ہے وہ حساب کے بغیر ہے، وہ کاؤنٹ لیس ہے، آپ اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ 1، 10، 20، 30، 50، 100، لاکھ، کروڑ، ملین، بلین، ٹریلین، وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کیونکہ روزے دار جو ہے وہ صابر ہے، اور صابر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ایک بہت ہی اچھے عالم دین، اور وہ سرح کی زبان میں بیان کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے صبر جنہ دے پلے رب انہاں دے رلے۔ جن لوگوں کے پاس صبر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ان کے پاس ہوتا ہے، اللہ ان کے قریب ہوتا ہے، انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جس میں صرف 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ۔ اور وہ لیلۃ القدر بھی اس مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن ہوا نازل لیلۃ القدر کو، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو لیلۃ القدر یقیناً رمضان شریف کی طاق راتوں میں ہے۔ تو لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز نفل فقط پڑھ لی جائیں تو 1000 مہینے کی عبادت سے کا ثواب انسان حاصل کر لیتا ہے، مومن حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ روح الامین اور فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اصحاب پر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من قام لیلۃ القدر، جو شخص لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے، تو میرے خیال میں ابھی 34 جو ہے منٹس ہو چکے ہیں، تو اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیجیے گا، ورنہ میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی سرور آیا اور بڑی سراسل گفتگو تھی۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو توفیق فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ مفتی صاحب، جناب مفتی صاحب، سوال برمنگھم سے ایک فیملی نے کیے، 2 سوال انہوں نے کیے ہیں، اس پر اگر آپ روشنی ڈال سکیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ نماز تراویح کے متعلق ہے کہ نماز تراویح جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے، قیام کا جو اس کی کیا حقیقت ہے، اور یہ کچھ لوگ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ تراویح نہیں، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ اور دوسرا سوال جو ہے وہ کچھ احباب ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فرض نماز ہی جو ہے یہ پڑھنی چاہیے، باقی جو نمازیں ہیں سنت یا نوافل جو ہیں، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں تاکہ جو اپنے مسلک اور فقہ کے مطابق، تاکہ ہمارے جو ینگ جنریشن یا ان کو بہتر طریقے سے جو ان کی رہنمائی ہو سکے۔
جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں، آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ تراویح کے حوالے سے ہے، تو جواب یہ ہے کہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں صلاۃ التراویح جو ہے آپ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، طبرانی کے اندر ہے، بہقی شریف کے اندر ہے، امام بغوی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روایت کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت جو ہے تراویح وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ حدیث شریف میں نے آپ کو کوٹ کر دی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، طبرانی کے اندر یہ موجود ہے، امام بغوی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، اور بخاری اور مسلم میں بھی حدیث شریف آ گئی، اگرچہ لفظ وہاں تراویح کا موجود نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کو قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کو قیام کرنا یعنی نماز تراویح پڑھنا تو اللہ تعالیٰ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز تراویح، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے کے کچھ لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے یہ سنت پوری ہو جائے گی۔ بہرحال یہ سنت مؤکدہ ہے، کوشش کرنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے، یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ جس پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہو، آپ نے اسے ہمیشہ پڑھا ہو اور اسے مس نہ کیا ہو، اور جس کے عمل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلسل عمل ہو تو وہ سنت مؤکدہ ہو جاتی ہے۔ اس کو پڑھنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے، ہر عاشق رسول کے لیے ضروری ہے وہ اسے پڑھے۔ اگر وہ اسے نہیں پڑھے گا تو وہ یقیناً گناہ گار ہوگا، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اس نے ہلکا جانا ہے۔ البتہ مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے، پڑھنی چاہیے، بغیر عذر کے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ فرض اور واجب کے علاوہ اور سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں، تو یہ اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، اور خصوصاً یہ ہوتا ہے کہ وہ فرض پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو یہی کہا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں کہاں لکھا ہے۔ اور عمومی طور پہ یہ ہمارے ایشین لوگ جو ہیں وہ سنتیں اور نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، تو باقی ممالک میں صرف فرض اور واجب ہی پڑھے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ احادیث شریف کی کتب میں بہت ساری احادیث موجود ہیں سنتوں کے حوالے سے۔ آج میں نے ترمذی شریف جو ہے اپنے سامنے رکھی ہے، میں حوالہ بھی کوٹ کرتا ہوں، آپ اسے ضرور سنیے گا پلیز، اور سامعین بھی اسے ضرور نوٹ کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حبیبہ اور ہماری ماں ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی جو سنتے ہیں یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے اس سے یہ بہتر ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں فجر کی سنتیں ادا کرتے تھے، اگر مجھ سے کام ہوتا تو آپ مجھ سے کلام فرماتے، ورنہ آپ مسجد میں تشریف لے جاتے فرض نماز کے لیے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ام المومنین جو 2 رکعت کی بات کر رہی ہیں وہ فجر کے 2 فرض نہیں ہیں، بلکہ سنتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنتیں فجر کی پڑھتے
اگر مجھ سے کوئی کام ہوتا تو آپ مجھ سے کلام فرماتے، مجھ سے بات چیت کرتے، مجھ سے ہم کلام ہوتے، ورنہ آپ مشرق میں تشریف لے جاتے۔ اور ساتھ ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کی حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اسی طرح ظہر کی رکعتوں کے بارے میں بھی حدیث شریف آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مولا کائنات سے بھی بلکہ یہ حدیث پاک ہے، یہ بھی حدیث شریف ترمذی میں ہے، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 429۔ مولا کائنات امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الظہر اربعا وبعدها رکعتین، کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ظہر سے پہلے جو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں جنہیں ہم موقدہ کہتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے تھے۔ اب لفظ جو ہے نا وہ کانا یصلی، یہ اہل علم کے لیے، علماء کے لیے ایک یہاں پہ نقطہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ماضی استمراری ہے۔ یصلی یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور کانا اس پہ داخل ہو جائے تو یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، یعنی ایک مرتبہ نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک مرتبہ فجر کی سنتیں پڑھ لیں یا ایک مرتبہ ظہر کی پڑھ لیں۔ کانا یصلی وہ پڑھا کرتے تھے، یعنی استمرار ہے، ہمیشگی ہے، اس میں always کا معنی پایا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور ظہر کے بعد جو ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی رکعت میں اور مغرب کی سنتوں میں، فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 431 ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک یقرأ فی رکعتین بعد المغرب و فی رکعتین قبل صلاۃ الفجر، فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ فجر کی سنتیں حضور پڑھتے تھے، اور اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ مغرب کی سنتیں پڑھا کرتے تھے، اور اس میں قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور قل هو اللہ احد دوسری رکعت میں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت ہے، اس میں آپ فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر رکعتین وبعدها رکعتین وبعد المغرب سنتین وبعد العشاء رکعتین وقبل الفجر سنتین۔ یہاں اس حدیث کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری سنتوں کا ذکر کر دیا ہے، جو فجر میں ہیں، جو ظہر میں ہیں، جو مغرب میں ہیں، جو عشاء میں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہاں آپ نے 2 سنتیں بیان کی ہیں 4 کے بجائے۔ تو یہ کانا یصلی قبل ظہر رکعتین، حضور پر نور ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے سنت، وبعدها رکعتین اور ظہر کے بعد یعنی فرضوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وبعد المغرب سنتین اور اسی طرح مغرب کے فرضوں کے بعد بھی آپ 2 سنتیں پڑھتے تھے، اور اسی طرح وبعد العشاء رکعتین اور اسی طرح آپ عشاء کے فرضوں کے بعد بھی 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، وقبل الفجر سنتین اور اسی طرح فجر کی فرضوں سے پہلے بھی آپ 2 سنتیں پڑھتے تھے۔ یہاں فجر سے لے کے عشاء تک ساری سنتوں کا ذکر آ گیا۔ جی مفتی صاحب، یقیناً آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ دونوں سوالوں کا جواب دیا ہے، تو جن احباب نے یہ سوال پوچھا تھا یقیناً انہیں اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال یہ شوکت حسین صاحب ووکنگ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ جناب مفتی صاحب کے رمضان میں جو ایک مسلمان کی کیفیت ہوتی ہے اور یا ایمان کی حالت ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، مساجد جو ہوتی ہیں وہ بھری ہوتی ہیں، آخری نماز میں بھی، مثلا لیلۃ القدر میں بھی، باقی نماز تراویح میں بھی، فجر میں بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مگر رمضان جو ہی ختم ہوتا ہے ایسا وہ کیا ایک عام مسلمان جو ہے وہ کیا کرے کہ رمضان کے بعد بھی وہ
اسی طرح کنیکٹ رہے، پیوریفیکیشن اس کی ہوتی رہے اور وہ عمل میں مصمم رہے؟ ایسے وہ کیا اس کے لیے وہ گائیڈ لائن پوچھ رہے ہیں کہ اس میں آپ جو ہے کچھ روشنی ڈالیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ واقعی اس طرح ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں مساجد بھری ہوتی ہیں، لوگ فرض نمازوں میں بھی اور صلاۃ التراویح میں بھی آتے ہیں، اسی طرح تاک راتوں میں بھی ساری ساری رات مساجد میں جاگتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان شریف چلا جاتا ہے تو مساجد جو ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں اور لوگ عبادت کی طرف جو ہیں وہ کم مائل ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے اور یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ دیکھیے کہ رمضان شریف ایک مہینہ ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اس کی بہت برکتیں ہیں، اس کی بہت عظمتیں ہیں، بہت شانیں ہیں، لیکن ہم عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، رمضان کے لیے نہیں کرتے۔ تو رمضان شریف میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا اور ذکر و اذکار کرنا، یہ اس کا رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان میں اس لیے زیادہ کرنا چاہیے کہ اس میں اجر زیادہ ملتا ہے۔ باقی جو فرض نمازیں ہیں یقیناً وہ ہمیں جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ باقی رہ گیا ان کا سوال کہ کیا ایسا کرنا چاہیے۔ دیکھیے کہ یہ ایک اچھا مہینہ ہے جس میں ہم پریکٹس کرتے ہیں، مشق ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، ہم اپنے نفس کو مارتے ہیں۔ نفس کی صوفیاء نے، اولیاء اللہ نے قسمیں بیان کی ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی ہیں کہ ایک نفس امارہ ہے، جیسے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ جو سورہ ہے اس کے اندر نفس لوامہ کا ذکر ہے۔ اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ تو نفس امارہ تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، جو نفس لوامہ ہے وہ عام مومن کا نفس ہوتا ہے، اس نے کبھی نیکی کر لی کبھی نیکی نہ کی۔ جو نفس مطمئنہ ہے تو وہ صالحین کا نفس ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ نیکی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جب انسان 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس سے انسان کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس کو کنٹینیو کرے، رمضان کے فوراً بعد چھوڑ نہ دے۔ یعنی انسان کے بہت سارے دشمن ہیں، ایک تو شیطان دشمن ہے، تو رمضان شریف میں وہ جکڑا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں ہے تو ظاہری بات ہے وہ بند ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے بند ہونے کی وجہ سے انسان جو انر سیلف ہے اس کے اندر، جو اس کا اپنا نفس ہے اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، تو وہ نماز کی طرف جو ہے وہ آ جاتا ہے، دین کی طرف آ جاتا ہے، راغب ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح اگر وہ پیر کو روزہ رکھ لے، جمعرات کو روزہ رکھ لے اور اولیاء اور صالحین کی سیرت کا مطالعہ کرتا رہے، قرآن پاک حدیث پاک کا مطالعہ کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، حضور پاک کے وسیلہ سے اس کے اندر یہ قوت، یہ ایبیلٹی، یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے عبادت کی طرف راغب ہوگا۔ ماشاء اللہ، بہت بہت خوب مفتی صاحب۔ یہ یقیناً شوکت صاحب کو ان کے سوال کا جواب جو ہے مل گیا ہوگا، مطمئن ہوں گے۔ اور اگلا سوال مفتی صاحب، چونکہ یہ نفس امارہ کے بارے میں تھا تو اس کا آپ نے تفسیر سے بیان کر ہی دیا ہے۔ پھر ایک سوال اور ہے کہ روزے کے دوران اگر آپ کو مثلا ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑ گیا ہے، یا کان کا کوئی مسئلہ ہے، یا آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے، یا ناک میں کوئی مسئلہ ہے، ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو فلنگ کراتے ہیں، اس ایسی صورت میں کیا جو ہے نا وہ روزے کی حالت میں آپ کی اگر ٹریٹمنٹ ضروری ہے تو کیسے ہوگی؟ وہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے کہ روزے کی حالت میں ناک میں اور آنکھ میں جو ہے نا وہ دوائی وغیرہ یا ڈراپس وغیرہ نہیں ڈال سکتے، نہ ناک میں ڈال سکتے ہیں نہ آنکھ میں ڈال سکتے ہیں۔ البتہ جدید تحقیق کے مطابق کان میں جو ڈراپ ڈالے جاتے ہیں یا کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ کان میں ڈالی جائے تو وہ گلے کے تھرو معدے میں نہیں جاتی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو فقہ کی کتب ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ کان میں اگر تیل ڈالا جائے یا جو ڈراپ ہوتے ہیں وہ ڈالا جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ فتویٰ جو تھا یہ طب اور حکمت کے اصولوں کے مطابق تھا، انہوں نے جب کہا تھا کہ کان میں جب دوائی ڈالی جائے تو وہ معدے میں چلی جاتی ہے، تو اس وقت کے علماء اور فقہا نے یہی جواب دیا تھا۔ ابھی چونکہ جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے بالکل سب کچھ
جو ہے وہ لیبارٹری کے اندر علماء کو دکھایا گیا ہے کہ کان کا معدے کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں آپ کوئی دوا ڈالیں گے تو وہ معدے میں نہیں جائے گی، تو اس لیے فقہا نے یہ اس کا جواب دیا ہے کہ پھر کان میں ڈراپ یا تیل وغیرہ یا کوئی دوائی ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ آنکھ میں ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ناک میں ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈینٹسٹ وغیرہ کے پاس اگر آپ جاتے ہیں فلنگ وغیرہ، تو اس میں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ کی بلیڈنگ ہوگی۔ بلیڈنگ سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ وہ گلے میں جو ہے وہ اتر جائے گی، اور جب گلے میں اگر اتر جائے گی تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر پاسبل ہو، ممکن ہو، تو وہ رمضان شریف سے پہلے یا رمضان کے بعد اپوائنٹمنٹ بنائی جائے۔ اگر اتنی شدید تکلیف ہو، فلنگ وغیرہ تو انسان کر سکتا ہے، اس کا انتظار اور ویٹ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انفیکشن ہو جائے اور اتنی شدید تکلیف ہو کہ آپ کو پھر روزہ آپ کا مس ہو جائے گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ روزہ اس دن نہ رکھیں۔ تو جس دن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، بجائے اس کے کہ روزہ رکھ کے آپ توڑ دیں، کیونکہ روزہ رکھ کے توڑیں گے تو پھر کفارہ دینا پڑے گا، نہیں رکھیں گے تو صرف قضا ہوگی۔ تو اسی لیے اگر اتنی شدید تکلیف ہو کہ جیسے آپ بیمار ہو، تو بیماری کی حالت میں ظاہری بات ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ مسافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، بیمار کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اس حالت میں پھر اس دن وہ روزہ نہ رکھے، اور اپنا جو انفیکشن وغیرہ اسے ہے اس کی ٹریٹمنٹ وہ ڈاکٹر سے کروا لے۔ جی، بہت شکریہ مجھ صاحب۔ اگلا سوال ایک چھوٹے بچے نے کیا ہے، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، ناز شریف کے بارے میں ہے کہ ناز شریف میں جو بیک گراؤنڈ پہ میوزک کا استعمال ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے، یا اس کی کیا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نعت کے پیچھے میوزک کے طور پہ یا ساز کے طور پہ استعمال کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اسماء الحسنہ ان کی بڑی شان ہے، عظمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو نعت شریف جو ہے یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے، عظمت ہے، شان کو بیان کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کو بیان کرتے ہوئے وہ چیز جو حرام ہے اس کو ساتھ بیان کریں گے، تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اس سے خوش نہیں ہوگی، بلکہ بالکل میوزک کے بغیر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حضور پر نور کی محبت میں ڈوب کر، ہے نا، اس کا تعلق نہ میوزک کے ساتھ ہے، نہ آواز کے ساتھ ہے، نہ سر کے ساتھ ہے، نہ ترنم کے ساتھ ہے۔ جتنی محبت سرکار کی آپ کے دل میں ہوگی، جتنی الفت سرکار کی آپ کے دل میں ہوگی، جتنی چاہت آپ کے دل میں ہوگی، تو اتنی ہی بارگاہ نبوت اور رسالت میں یہ نعت مقبول ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ ام، اگلا سوال مفتی صاحب، یہ جناب مفتی صاحب کسی نے کیا ہے کہ ہماری سوشل جو بیماریاں ہیں، جو پرابلمز ہیں، سوشلی لوگ جو ہے کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، بدگمانی یا اثر، اس کے بارے میں کیا مطلب کوئی روشنی ڈالیں کہ بدگمانی کے بارے میں، جب کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے یا کوئی اس کے خیال کرتا ہے بری طریقے سے، اس کے بارے میں کیا روشنی ڈالیں؟ یقیناً ہماری سوسائٹی میں، سماج میں بہت ساری بیماریاں ہیں کہ چغل خوری ہے، غیبت ہے، بیک بائٹنگ ہے، اسی طرح بدگمانی ہے۔ تو بدگمانی جو ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان بعض الظن اسم، کچھ بدگمانی ایسی ہوتی ہے، گمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ظن المؤمنین خیر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان ہی کرنا چاہیے۔ تو جب تک کسی شخص کے بارے میں کوئی علم نہ ہو اس بات نہ کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، اگر کسی شخص کے اندر برائی ہے اسے جب آپ بیان کریں گے تو یہ بھی گناہ ہے۔ وہ جو صاحب اتھارٹی ہیں ان کو تو وہاں پہ بیان بھی کرنا ہے، پکڑنا بھی ہے، اس کی سزا بھی ہے، لیکن عام مومن کے لیے جس کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کو بیان کرنا بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص چور ہے اور یہ چوری کرنے جا رہا ہے، تو پھر تو اتھارٹیز کو بتانا ہے، ظاہری بات ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اب اس کا تعلق جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ شراب پیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائے یا یہ گمان کرے کہ وہ
شراب خانے میں گیا ہے، ممکن ہے کہ وہ وہاں کسی دکان پر گیا ہو یا کوئی اور کام گیا ہو، اس طرح بدگمانی نہ کرے۔ تو اگر بالفرض وہ شخص کوئی گناہ گار ہو بھی صحیح، تو حدیث شریف میں آتا ہے من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یعنی ٹھیک۔ گناہ نہ ہونا، آپ کا جو سوال تھا ویسے بدگمانی کرنا، وہ تو ہے ہی گناہ، لیکن بالفرض وہ شخص گناہ گار بھی ہو، تب بھی اس کے گناہوں کو چھپانا حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ جی جی، بہت اچھا۔ یہ تقریباً آخری سوال ہے، ایک سوال اور ممکن نہ ہو، ہمارے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے۔ رمضان کے دوران قرآن شریف کی تلاوت کرنا ثواب ہے، مگر ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا، ایک عام جو مسلمان ہے ترجمے کے ساتھ، کیونکہ قرآن کو سمجھنا ایک ضروری ہے، کیونکہ اس میں ثواب تو ہے مگر ساتھ جو ہے وہ سمجھنا کتنا ضروری ہے، قرآن کے احکامات کتنے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے احکامات کیا ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ جی سامعین مستفید ہو سکیں۔ معظم بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے۔ دیکھیے کہ ایک حاکم، ایک بادشاہ، ایک لیٹر، ایک میسج اپنے ایک غلام کو بھیجتا ہے۔ اب غلام اس لیٹر کو، اس میسج کو بڑا سنبھال کے خوبصورت کپڑے میں، خوبصورت باکس میں رکھ دیتا ہے، اسے خوشبو بھی لگا دیتا ہے، بلکہ گولڈ کے باکس میں رکھ دے، سلور کے وہ باکس میں اسے رکھ دے۔ تو اس میسج میں، اس لیٹر میں، اس خط میں، اس حاکم نے، اس بادشاہ نے اپنے غلام کو جو ہے ایک حکم دیا ہے۔ تو جب وہ ٹائم آئے گا تو وہ حاکم اس سے پوچھے گا، میں نے آپ کو میسج کیا تھا، پیغام دیا تھا، خط لکھا تھا، ای میل کی تھی، تو اس کا کیا بنا؟ تو اب غلام کی حیثیت یہ ہے کہ اس نے اس ای میل کو، اس میسج کو، اس پیغام کو، اس خط کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو ہماری مثال بھی وہی ہے کہ احکم الحاکمین، مالک یوم الدین، رب العالمین نے ہمیں قرآن دیا ہے جس میں احکام ہے، تو ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے الماریوں کے اندر، پھر پڑھتے بھی ہیں تو ترجمہ نہیں آتا۔ تو ہمارا رب احکم الحاکمین، رب العالمین، مالک یوم الدین، رب لم یزل، خالق، مالک، رزاق، وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے، جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ قرآن پاک کی تلاوت یقیناً بہت بڑا ثواب ہے، قرآن پاک کو حفظ کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس سے بھی اہم اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر، اور پھر صرف خود ترجمہ اور تفسیر نہیں، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اسے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں کیا حکم دیا۔ جی جی، تقریباً یہ لاسٹ سوال ہے، 2 منٹ ہمارے پاس ہیں جناب مفتی صاحب کے۔ کووڈ 19 کی وجہ سے آپ جیسے جناب کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے، ہر شخص جو ہے وہ متاثر ہے۔ جو لوگ علماء یا امام مسجد جو پاکستان میں یا ایسے ملکوں میں جہاں کووڈ 19 کی وجہ سے مساجد بند ہیں، یا ایون پاکستان میں مساجد تو کھلی ہیں مگر وہ ایک ڈسٹنس پہ پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں علماء بہت متاثر ہوئے ہیں، اور جو امام مسجد ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کی فائنینشلی صورتحال پہ بھی کافی افیکٹ ہوا ہے۔ اس صورت میں ان کی مدد کس طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ اگر ایک عالم دین یا امام مسجد کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ظاہری بات ہے کہ جب نارمل ڈے ہوتا ہے تو ان کی خدمات ہوتی رہتی ہیں، تو ایسی صورت جی میں ان کی جو اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، تو وہ کس ضمن میں آیا ان کی کوئی مدد صدقات میں یا زکوٰۃ میں یا اس طرح کے کس طریقے سے ہوگی مدد؟ جو یہ کسی نے سوال کیا تھا، اگر اس پر روشنی آپ ڈال دیں۔ جی، دیکھیے کہ اس کا تعلق جو ہے جواب کا، وہ ہر عالم اور ہر امام کے ساتھ اور ہر ملک اور ہر قصبے میں الگ الگ ہے۔ یہاں پہ مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس ملک میں اگر امام کو تنخواہ نہیں ملے گی تو شاید اس کا اور بھی اس کا حل ہے، لیکن ہمارے ملک میں ظاہری بات ہے کہ اکثر ائمہ، جو ائمہ مساجد ہیں، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ میں شرعی طور پہ اور شرعی ٹرمینالوجی استعمال کروں تو وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے، یعنی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت یا اتنی رقم
یا پراپرٹی ان کے پاس نہیں ہوتی، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، میں ہر عالم اور ہر امام کی بات نہیں کر رہا، تو جو امام صاحب نصاب نہ ہو تو اس کو آپ صدقہ اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ فقیر ہے، بلکہ عالم کے لیے سوال کرنا اور امام کے لیے سوال کرنا بھی بہت مشکل ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے، ان کا سٹیٹس کمیونٹی کے اندر یا وہ جس منصب پہ فائز ہیں بہت مشکل ہوتا ہے، تو عوام الناس کو چاہیے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں اور بھی ہیں جو گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں، جیسے پرائیویٹ اسکولوں میں ٹیچرز ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، ان میں اس طبقے میں ایک امام بھی آتا ہے، بہت سارے مزدور ایسے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، غریب نہیں ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو ایسے سفید پوش لوگوں کی خدمت آپ زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں، جو صاحب نصاب نہ ہو، ذہن میں رہے، اور بلکہ انہیں بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہو، جب آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہوگی، انہیں دیتے وقت آپ نہ بھی بتائیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو تو بالکل آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں انہیں، اور ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، تحفہ بھی دے سکتے ہیں، دینا چاہیے۔ حدیث شریف کا مفہوم میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قیامت کے دن جو حافظ قرآن ہے وہ 10 ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور حدیث شریف میں آتا ہے شہید بھی جو ہے ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح حاجی کے بارے میں آتا ہے 300، اور ایک حدیث میں 400 تک آتا ہے کہ 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، یعنی حافظ 10 آدمیوں کی، جو جس نے حج کیا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، وہ 300 یا ایک روایت کے مطابق 400 سے بھی زائد ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ سب لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو عالم سے یہ حکم ہوگا کہ تم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اللہ کہ سب جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو میں جنت کے دروازے پہ ہوں، اللہ فرمائے گا جس نے تیرا ادب کیا، تیرا سلام کیا، تیری خدمت کی، تیرے ساتھ تعاون کیا، نیک خواہشات کی، تو ہر اس کی شفاعت کرتا، جس کا تیرا دل چاہے تو شفاعت کر، تو اللہ سبحان تعالیٰ اللہ، اس کی سبحان شفاعت کو قبول کرے گا، یعنی وہ کاؤنٹلیس لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ تو بدقسمتی سے آج کے دور میں ائمہ مساجد اور علماء کو جس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ ہماری بدقسمتی ہے، خصوصاً ہماری کنٹریز میں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی، وہ اسکول کے ٹیچر ہوں، وہ امام مسجد ہوں، وہ مزدور ہوں، وہ گورنمنٹ کے چھوٹی موٹی جو جاب والے لوگ ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کو اپنے زکوٰۃ سے اور خیرات سے جو سفید پوش لوگ ہیں انہیں بالکل ضرور دینا چاہیے۔ جی جی بالکل ضرور۔ بہت شکریہ جناب مفتی صاحب، آپ نے آج کی اس پروگرام میں شرکت کی، اور میں یقیناً سامعین و ناظرین آپ کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور جو بعد میں بھی باب آئیں گے وہ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جناب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے شرکت کی، جناب کا میں تا دیر ممنون و مشکور رہوں گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آج کے پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا، ہمارا بیان کرنا، سننا، سامعین کا سب قبول و منظور فرمائے، اس مہینے کی فیوز و برکات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وائرس سے محفوظ رکھے، ہم سب کو دارین کی سعادتیں برکتیں عطا فرمائے، اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے، آمین، جزاکم اللہ آمین خیر۔ ثم آمین۔ تو سامعین اور ناظرین کرام، آج کا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔